إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. حضرات محترم، یہ بظاہر آیات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے تھی کہ اللہ نے اپنے ایک بندے داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ جنہیں بہت بڑی بادشاہت ملی تھی. اللہ نے انہیں قوت و طاقت بھی دی، دانائی اور عقل مندی، فیصلے کی قوت بھی دی اور بولنے کا بڑا اچھا سلیقہ دیا. اور جب وہ عبادت کرتے، اللہ کی تسبیحات کرتے، تو پہاڑ، درخت، شجر، پتھر سب ان کے ساتھ، حتیٰ کہ پرندے بھی ان کے ساتھ اللہ کی تسبیحات بیان کرتے. دنیا کے اندر جب بھی کوئی اچھی آواز میں کوئی چیز پڑھتا ہے تو کہتے ہیں یہ لحن داؤدی ہے، یعنی داؤد علیہ السلام کی آواز کی طرح آواز اس نے نکالی. خوبصورت آواز میں اللہ کی تعریف و توصیف کرنی یا اللہ کی کتاب کو پڑھنا، یہ اللہ کو بہت محبوب ہے. اور اللہ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو اس بات کا وافر ملکہ دیا تھا. جس طرح میں کل کی مجلس میں عرض کر چکا کہ سیدنا داؤد علیہ السلام نے اپنے لیے عبادت کا ایک دن مقرر کیا تھا، لیکن جب انسان حکمرانی لیتا ہے تو پھر اس کے لیے چھٹی کا معاملہ کوئی نہیں ہوتا. وہ رعایا کے معاملات کو دن ہو یا رات ہو، وہ ورکنگ ڈے ہے یا چھٹی کا دن، وہ کسی بھی صورت غافل نہیں رہ سکتا. اب یہاں انہوں نے چھٹی جو کی تھی وہ عبادت کی وجہ سے کی تھی، تو اللہ رب العزت نے دو بندوں کو بھیجا اور پھر جب انہوں نے ان کی مقدمے کو سنا کہ میں عبادت میں مصروف ہوں اور مظلوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر گئے، معافی مانگنے لگے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، ہم نے انہیں معاف کر دیا. اور اب آج جو آیات پڑھی ہیں اس میں اللہ داؤد علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں، یا داؤد، اے داؤد علیہ السلام، اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین کے اندر آپ کو خلافت عطا کی ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے. وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا، کیونکہ بعض اوقات انسان جن کے درمیان فیصلہ کرتا ہے ان سے محبت کا معاملہ ہوتا ہے، عقیدت کا معاملہ ہوتا ہے، یا خون کا رشتہ ہوتا ہے، یا کوئی سفارش ایسی ہوتی ہے. آج ہمارا نظام عدل کیوں برباد ہے؟ انہی بنیاد پہ
کہ سیاسی وابستگیوں کی بنیاد پہ فیصلے ہوتے ہیں، مخالفت کی بنیاد پہ فیصلے ہوتے ہیں، اپنوں کو چھڑایا جاتا ہے، دوسروں کو پھنسایا جاتا ہے، یعنی کسی کے ساتھ خاص نہیں، ہر بندہ اسی لائن پہ لگا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ وہ وکلاء جنہوں نے قانون کی معاونت کرنی تھی، وہ قاتل کی طرف بھی ایک کھڑا ہوا ہے، مقتول کی طرف سے بھی کھڑا ہے، وہ قاتل کا ڈیفینڈ کر رہا ہے، اس کا دفاع کر رہا ہے، وہ مقتول کا کر رہا ہے، جبکہ دونوں کو علم ہے کہ کون غلط ہے اور کون صحیح ہے، صرف دنیا کے مال کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہم تو عام انسان ہیں، اللہ نے اپنے نبی کو کہا، بلکہ رسول اللہ کو بھی یہی حکم ہوا کہ اے میرے نبی، فیصلہ کرنا ہے تو حق کے ساتھ، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہش کے مطابق نہیں کرنا ہے۔ تو یہاں داؤد علیہ السلام کو اللہ فرما رہے ہیں فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہش کی اتباع نہیں کرنی۔ اگر اپنی خواہش کی اتباع کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تم اللہ کے رستے سے بھٹک جاؤ گے۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے رستے سے بھٹک جاتا ہے، پھر فرمایا لہم عذاب شدید، اس کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ یہ بات ہماری بیوروکریسی، ہماری پولیس، ہمارے ججز، ہمارے وکلاء، ہم عوام الناس، ہر کو یہ بات سوچ لینی چاہیے۔ یقین مانیے چند ٹکوں کے لیے انسان اپنے سر پہ جھوٹی قسم اٹھانے کے لیے قرآن رکھ رہے ہیں، اور 90% مقدمات ایک دوسرے پہ غلط کیے ہوئے ہیں، صرف اپنی انا کے لیے، جبکہ اللہ رب العزت نے کہا تھا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں مجرم نہ بنا دے، عدل کرنا یہ تقوی کے قریب ہے۔ جب انسان عدل کا دامن چھوڑ دیتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ عدل جج نہیں کرنا ہے، ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ عدل کریں۔ اگر کسی نے جرم نہیں کیا تو اس کے خلاف الزام نہیں لگانا چاہیے، اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کی حمایت نہیں کرنی چاہیے، اس کا نام عدل ہے۔ عدل یہ نہیں ہے کہ جو ہمارا مخالف ہے اس پہ بہتان لگاتے جاؤ، الزام لگاتے جاؤ، جو زبان پہ آتا ہے کہتے جاؤ، یہ عدل نہیں ہے۔ اور عدل یہ بھی نہیں ہے کہ انسان ایک مجرم کی پشت پناہی کرتا ہوا اس کے پیچھے چلے، اس کی حمایت کرتا رہے۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سارے بڑے خوبصورت عمل ہیں، لیکن حقوق العباد کے اندر یہ تو معاملے اللہ کے ساتھ ہیں، اور اللہ درگزر بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ مالک ہیں، معاف کر سکتے ہیں، پکڑیں یا معاف کریں یہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ انسان جب معافی مانگتا ہے اللہ معاف، لیکن جو انسان کے حقوق العباد ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ معاملے ہیں، بے اعتدالیاں ہیں، ناانصافیاں ہیں، یہ جب تک اس کا بھائی معاف نہیں کرے گا یہ اللہ کے ہاں معافی نہیں ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اپنے خاندان کے لوگوں کو بلایا، یا بنی فلان، یا بنی فلان، یا بنی فلان، اے فلاں کے بیٹو، اے فلاں کی اولادو، اے فلاں کی اولادو، میرا تم سے خون کا رشتہ ہے، یاد رکھو اگر کسی کا حق مارا ہے، اگر کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہے، اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس سے معافی مانگ لو، کل اللہ کی عدالت میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں۔ حتیٰ کہ آپ نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ، انہیں بھی یہی بات کہی تھی، اے پیاری بیٹی کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس سے آج ہی معافی مانگ۔ تو آج ہم اس معاملے میں اتنا بے خوف ہیں، جو من میں آتا ہے کرتے ہیں، سیاسی اور مذہبی مخالفت میں، خاندانی رقابت میں
ہم معصوم لوگوں پہ الزام تراشی کرتے ہیں، اور جو اس بات کے حقدار ہیں کہ انہیں روکا جائے، انہیں ڈسکریج کیا جائے، ہم ان کی حمایت کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو برباد نہ کریں۔ اللہ نے اپنے نبی کو کہا، یا داؤد، اے داؤد علیہ السلام، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، میں نے زمین کے اندر تمہیں خلافت عطا کی، فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا، ولا تتبع الہوی، اپنی خواہش کے مطابق نہ کرنا، فیضلک عن سبیل اللہ، اگر اپنی خواہش کے پیچھے چلے تو اللہ کے رستے سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے رستے سے بھٹک گیا، لہم عذاب شدید، اس کے لیے بڑا ہی سخت عذاب ہے۔ بما نسوا یوم الحساب، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گیا ہے، کہ ایک دن اللہ کی عدالت، اللہ کی بارگاہ میں بھی عدالت لگے گی، اللہ خود فیصلے فرمائیں گے، اللہ کے اوپر کسی کا بوجھ نہیں ہوگا۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کے پاس سفارش نہیں کوئی کر سکے گا اس کے حکم کے بغیر۔ اللہ رب العزت کے فإنک تقضی ولا یقضى علیک، جس کے خلاف اللہ فیصلہ کر دے اس کے حق میں فیصلہ کہیں نہیں آ سکتا، جس کے حق میں اللہ فیصلہ کر دے اس کے خلاف فیصلہ کہیں نہیں آ سکتا، یعنی اللہ کے بعد کوئی اپیل کورٹ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے سارا کچھ ہو رہا ہے، بما نسوا یوم الحساب، انہوں نے حساب کے دن کو جھٹلا دیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، اپنی قوت و طاقت پہ ناز کرنے والوں، اپنی حکومتوں پہ بیٹھ کے فرعونیت اور دوسروں پہ سختی کرنے والوں، اور عدل کے سیٹوں پہ بیٹھ کے ناانصافی کرنے والوں، سب سن لو، وما خلقنا السماوات والارض، جو بھی اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کے درمیان بنایا ہے، وما بینہما باطلا، وہ فضول تو نہیں بنایا ہوا، اس لیے تو نہیں بنایا ہم کھیل تماشا کرتے رہے، اس لیے تو نہیں بنایا جو من میں آتا ہے وہ کریں۔ اگر اللہ نے حضرت انسان کے لیے اتنے نعمتیں زمین و آسمان کے درمیان بکھیری ہیں تو اس کا کوئی زندگی کا مقصد تو ہے۔ کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا گمان کرتے ہو کہ میں نے تمہیں فضول بنایا ہے، تمہیں لوٹ کے رب کے پاس نہیں آنا؟ اے اللہ ہم پہ رحم فرمانا، ہمیں سیدھے رستے پہ چلانا۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک ظن الذین کفروا، یہ ان لوگوں کا گمان ہے جو کفر کرتے ہیں۔ تو فویل للذین کفروا من النار، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، آگ کے اندر یہ ہوں گے، ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ پھر اللہ رب العزت آگے کہتے ہیں ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تم کیا سوچتے ہو کہ ایک وہ انسان جو ایمان والا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق چلتا ہے، کالمفسدین فی الارض، وہ اس شخص کی طرح ہوگا جو زمین کے اندر فساد پھیلاتا ہے؟ ام نجعل المتقین کالفجار، ایک وہ شخص جو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے اور ایک وہ کمینہ ہے جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ پھر اللہ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک، اے میرے پاک پیغمبر، ہم نے ایک بابرکت کتاب انزلناہ الیک، ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے، مبارکن، جو بہت ہی بابرکت ہے۔ کیوں نازل کی ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیات پہ غور و فکر کرو، دیکھو کہ ہمارے رب نے کیا حکم دیا ہے، ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کیا کرنا ہے، ہمیں کن باتوں سے بچنا ہے، کن کاموں کو کرنا ہے، اس کی آیات میں سب کچھ بیان ہوا ہے۔ تو یہ ایک بابرکت کتاب ہے، اس لیے
لیدبروا آیاتہ، اس کی آیات میں غور و فکر کرو، ولیتذکر اولو الالباب، اس میں نصیحت اس کے لیے ہے جو عقل والا ہے۔ جس نے اپنی عقل کو خیر بات کہہ دیا ہے اس کے لیے کوئی نصیحت نہیں ہے۔ اور جو شخص حق بات سنتا ہے اور پھر حق بات کو قبول نہیں کرتا، اللہ اسے عقل مند ہی نہیں سمجھتا۔ اس لیے ہمیں ضد اور انا اس میں نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ کی آیات پہ غور و فکر کریں، اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو غور و فکر کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ کے ہاں چھٹکارا ایمان اور نیک اعمال کی وجہ سے اور تقوی کی وجہ سے ہے۔ اللہ یہ نعمتیں ہمیں نصیب فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔